الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ صدر محترم، عزیز محتشم حضرت مولانا کاشف اقبال صاحب مدنی حافظہ اللہ، انتہائی قابل سب احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، جنہاں دا کلمہ پڑھ کے اسی مسلمان بندے ہاں، انہوں نے سانو قیامت تک آن والے اچیاں نیویاں رستیاں تو آگاہ کیتا ہے۔ تے نبی کریم علیہ السلام دی مرضی ای ہوئی ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے یہ رل کے رہیں، اکٹھے رہیں، تے اکٹھے رہیں، رل کے رہیں، تے میرے قرآن اور میری سنت تے اکٹھے ہو کے رہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے سانو خبردار کیتا ہے کہ بنی اسرائیل دے اندر ٹولے، گروپ، فرقے بنے سن 72، تے
میرا کلمہ پڑھن والے انہاں دے ٹولے بنن گے 73۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے انہاں سارے جنت نہیں جانا کہ میرا نام لے لیا تو جنت چلے جان گے، نہیں، صرف وہ ٹولا جنت جائے گا جڑا میں مصطفیٰ دے طریقے تے ہوئے گا، میرے صحابہ دی جماعت دے طریقے تے ہوئے گا۔ میں تقریباً 50 سال ہو چلے نے اپنی تبلیغی زندگی نو بسر کر دیا، ویسے تو میں 65 تو ٹپ چکے ہیں۔ اساں اپنی پوری دیانتداری نال کوشش کیتی ہے کہ جڑا دین سانو اتوں ملے ہے وہی دین اسی تانوں سنائیے، اپنی خواہشات اپنی مرضی نو دخل نہ دئیے، کیونکہ جنہ دا دین ہے اسی اسے دین دے مبلغ ہیں نا، اسی اپنی مرضی دے مبلغ نہیں۔ اچھا ٹولے جڑے بنے نے نا 73، اچھا کچھ بنے نے صرف غلط فہمی دی وجہ نال، بے نیازیاں، کسی دی گل سننی نہیں، پوچھنا نہیں، ایویں بس جوش چاہ کے فتویٰ لاتا۔ کچھ لوگ ٹھڈوں بدنیت نے، اسی مسلمانوں نو لڑانا ہے کہ ہر گروپ نال سلوک تے وکھرا وکھرا چاہیے نا۔ جڑے لوکی غلط فہمی دی وجہ نال ایک دوسرے نال لڑدے نے، میں پوری دیانتداری نال کوشش کردا یار غلط فہمیاں دور کر لو، ساڈے نال رل کے بہ جاؤ۔ جس طرح نبی دے دین نو پاڑنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح نبی پاک دی امت نو جوڑنا ثواب بھی بڑا ہے۔ جوڑو آپس دے اندر جوڑو، لیکن اپنی مرضی تے نہیں جوڑنا۔ کس گل تے ہے؟ اللہ دے قرآن تے کہ نبی کریم علیہ السلام دے فرمان تے۔ اچھا ایک مصیبت جڑی آ رہی ہے، ساڑیاں نگاہاں ادھر نہیں، اس وقت الہاد پوری طاقت نال اسلام نو ختم کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ اے زمانہ ہے نا سکرین دا، نیٹ دا زمانہ ہے، پوری دنیا دے اندر جننے غلط سلط نظریے سب سکرین دے ذریعے پاکستان دے منڈیاں تک پہنچ رہے ہیں، نوجوان بچیاں تک پہنچ رہے ہیں۔ وہ کلمہ تے پڑھ دے نہیں، انہاں دا ڈائریکٹ اعتراض اللہ تعالیٰ تے، اللہ ہے ہی نہیں۔ ڈائریکٹ انہاں دا اعتراض قرآن پاک تے، ڈائریکٹ انہاں دا اعتراض نبی پاک علیہ السلام تے۔ تہاڈا نبی انج دا، تہاڈا قرآن انج دا، تسی اللہ نو ایویں منی کھلوتے ہو۔ ساڈے چوں کسی دی نگاہ ادھر نہیں، تھوڑی بہتی میں کوشش کرتا رہنا، لیکن مصیبت ایک ہے کہ ایک بندے دا ذہن تھوڑا ہوتا ہے نا، ظاہر ہے ایک پاسے جائے گا، دوجے پاسے جائے گا، چلو 3 پاسے کور کر لے گا، 4 چفیرا کور کرنا بڑا اوکھا ہے۔ میری مرضی یہ سی کہ ہے کہ آ جڑے نے نا 3 گروپ، اے سنی، وابی تے دیوبندی، یہ 3 گروپ کدی کٹھے ہو جان تے ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ میں صرف اپنی مسجد گلزار مدینہ ستیانے کی بیان نہیں کر رہا، میں خود وابیاں دیوبندیاں دے کول جا کے فارمولے دیتے ہیں۔ مثلا طارق جمیل صاحب نے
मैं उन्हां कोल चला गया, मैं कहा जी तुसी बड़ी गल करते हो उम्मत नूं जोड़न दी, लेकिन तुसी करते हो सिर्फ तकरीर। मैं फार्मूला लैके आया, वाबी मौलवी साहिबान नूं भरियां मीटिंगां दे अंदर मैं दावत दी, यार असी अपने झगड़े नबेड़ दे क्यों नहीं? वो लोकी जड़े किताबो सुन्नत का नारा बड़े जोर नाल लांदे ने, मेरे सामने कहणगे जी बहुत आला सोच है, बड़ी उच्ची सोच है, लेकिन जो बहन का वक्त आता उदों तिलक जाते हैं। मैं जाके इन्हों किया, बुला के किया, मैं कहा देखो झगड़े ने तुहाडे साढ़े 3, वैसे तो झगड़े जिन्ने मर्जी बनाई जाइए बनते जाते हैं ना, असल झगड़े ने 3। 2 इल्जाम लांदे हो तुसी, एक इल्जाम है साडा, तुसी साडे ते इल्जाम लांदे हो कि सुन्नी शिरक करते हैं, ये मुशरिक ने। दूसरा इल्जाम लांदे हो तुसी कि ये सुन्नी बिदअती ने, ये बिदत करते हैं। ये 2 इल्जाम ने तुहाडे। एक इल्जाम है साडा कि तुहाडे बुजुर्गां ने ऐसियां गल्लां लिखियां ने जिन्हां दे अंदर सराहतन अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम दी तौहीन है। उसूली तौर पे असी भी कहने हैं शिरक नहीं करना चाहिए, बिदत नहीं करनी चाहिए, तुसी भी कहंदे हो गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, गुस्ताख ते वाजिबुल कत्ल हो जाता है। तो क्यों ना वड्डा दिल करिए तो आपस च बह जाइए ना। मैं कहा मैं आफर देना तुहानू, असी पहली वारी भी तुहानू देंगे। सब तो पहले असी शिरक दी एक मुत्तफक अलैह डेफिनेशन करांगे, शिरक कहंदे किनू ने। मैं कहा जो एक तारीफ हो जाएगी मुत्तफक अलैह, फिर उस तो बाद मैं क्या तुहाडी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तुसी आखोगे जनाब ए देखो तुसा आप शिरक का मतलब बयान किया, शिरक इनू कहते हैं, अब तुसी करते हो ना। तो जे वाकई साडे अंदर शिरक होया, असी अल्लाह कोलों भी मुआफ़ी मंगांगे, अपनी कौम कोलों मुआफ़ी मंगांगे, तुहानू गलत दसदे रहे हैं, तुहाडा शुक्रिया अदा करांगे यार इन्हां उलमा दा शुक्रिया जिन्हां ने साडी गलती सानू दसी। असी कोई गल लुकावांगे नहीं, डंके दी चोट अल्लाह कोलों माफ़ी मंगांगे। तो जे पूरा टिल लाण दे बावजूद तुसीं साडा शिरक ना विखा सके, फिर ये काम तुहानू भी करने पैणगे। तुहानू साडे कोलों भी माफ़ी मंगनी पैगी, अल्लाह कोलों भी माफ़ी मंगनी पैगी, अपने अवाम कोलों भी माफ़ी मंगनी पैगी। ये सुन्नी सीधे सादे मुआहिद ने, मुसलमान ने। असी खाम खात धक्के नाल इन्हां नूं मुशरिक बनाई रखे है। मैं आफर दे के आया, मैं क्या इस तरह इस तो बाद असी बिदत वाले पासे आ जाएंगे। बिदत की पहले एक मुत्तफक अलैह डेफिनेशन कर लांगे, उस तो बाद तुहाडी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। जिवें शिरक वारी बयान किया ना, मैं क्या इहो ही काम फिर असी इत्थे कर लांगे। जदों दोवें मसले शिरक और बिदत वाले निबड़ जाएंगे, फिर उस तो बाद साडी वारी शुरू हो जाएगी। असी पहले तय कर लांगे कि सरकार की गुस्ताखी किस तरह हो जाती है, उस तो बाद फिर असी तुहाडी 1 2 3 4 5 6 70 72 किन्ने ने गुस्ताखियां, फिर असी इन्नियां गुस्ताखियां तुहाडियां कढ़ के सामने रखांगे। जे गुस्ताखी साबित हो गई, तुसी अल्लाह को माफ़ी मंग लेना। तुसी कहना जी ऐसी इबारत तो असी बेजारी का इजहार करते हैं, जड़ा इहदा कायल है वो तो जन्नत नहीं जा सकेगा। सीधा सीधा काम है ना। मेरी दावत नूं कबूल नहीं किया जा रहा, जुबानी कलामी हर कोई कहता है, लेकिन मैं अपना केस लैके अवाम ते जाना है ना। मैं अज तुहाडे सामने बयान करना आया कि अल्लाह की कसम है असी अहले सुन्नत व जमात सच्चे मुसलमान मुशरिक नहीं।
یہ شرک دا الزام ساڈے تے چلو نرم لفظاں کہہ لینے غلط فہمی ہے یا تاندلی ہے ڈکیٹی ہے سینہ زوری ہے. میں اللہ دے نام دی قسم کھا کے کہہ رہا میں مشرک نہیں. شرک کدا نام ہے اے سمجھ لو. شرک نہ ہے کسے نو اللہ جیا منن دا. بس سادے لفظاں شرک کدا نہ ہے کسے نو اللہ جیا منن دا. اسی سمجھان واسطے یہ قسم کر لینیاں تین. ایک ہے شرک فی العبادت، ایک ہے شرک فی الذات، ایک ہے شرک فی الصفات. ویسے تو گلاں دو ہی نے، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات، لیکن سمجھان واسطے تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جان اسی وہ پہلی قسم بنا لیے شرک فی العبادت، دوسری شرک فی الذات تے تیسری شرک فی الصفات. شرک فی العبادت دا مطلب یہ ہے اللہ تو علاوہ کسی اور نو لائق عبادت مننا. جدوں کسی اور نو اسی لائق عبادت من لیں گے تو یہ بن جائے گا شرک فی العبادت. ہن اسی عبادت کی کرتے ہیں؟ اچھی بول دیو. کیا کدی تانوں کسی مولوی صاحب نے آکھیا کہ نبی پاک دی عبادت کریا کرو؟ اسی تے ہر روز 5 واری سپیکر کھول کے اعلان کرنے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دینا کہ اللہ تو بغیر کوئی لائق عبادت نہیں. اسی کسے اور دی عبادت نہیں کرتے، اسی کدی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. کہہ دیو سبحان اللہ. سونے تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ دی عبادت ہے. عبادت کی دی ہے؟ اللہ کی. اچھا یہ عبادت کنوں کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں نہ ہوتی پھر ہر شے نو کہے تسی او دی عبادت کر دیو، او دی عبادت کر دیو، او دی عبادت کر دیو. پہلے عبادت دا معنی سمجھ لو. مفسرین نے عبادت دا معنی کیتا ہے اقصا غایت الخضوع، جتھے عاجزی دی انتہا ہوئے اے دا نام ہے عبادت. اکثر مفسرین نے یہ معنی کیتا ہے اقصا غایت التذلل، اقصا غایت الخضوع، کہ عاجزی دی انتہا دا نام عبادت ہے. لیکن سچی گل ہے مینوں یہ معنی سمجھ نہیں آیا، کیونکہ جے عاجزی دی انتہا دا نام عبادت ہوئے پھر کئی چیزاں عبادت نہیں بن دیا. مثلا نماز ساری عبادت ہے کہ نہیں؟ تکبیر تحریمہ تو لے کے سلام پھیرن تک ساری نماز عبادت ہے نا. لیکن ہم دیکھو اللہ اکبر ہاتھ بن کے کھڑے ہو گیا یہ اسی قیام کیتا، قیام دے اندر کچھ پڑھیا، قیام تو بعد اسی چلے گئے رکوع چک گئے. عاجزی قیام وچ زیادہ ہے یا رکوع وچ زیادہ ہے؟ رکوع وچ زیادہ ہے. جے عاجزی دی انتہا دا نام عبادت ہوئے پھر قیام عبادت نہیں بنے گا، پھر تو رکوع عبادت بنے گا. اچھا رکوع وچ عاجزی زیادہ ہے یا سجدہ کرن دے اندر؟ سجدے دے اندر. پھر تے صرف سجدہ عبادت بنے گا، رکوع عبادت نہیں بنے گا. یہ مطلب ہے نہیں گل وچ کوئی ہور ہے.
عبادت کسی اور شے دا نہ ہے۔ اچھا کسی دے سامنے ہاتھ بن کے کھلونا یہ عاجزی زیادہ یا اگلے دا تھک چٹنا؟ تھک چٹنا یہ زیادہ عاجزی ہے۔ تو صحابہ کرام عبادت کی کرتے سن؟ اللہ دی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام جدو وضو فرماندے سن صحابہ کی کرتے سن؟ اگے نہیں سی آ جاندے، انج ہاتھ کر لیندے سن۔ سرکار نک مبارک صاف کرتے سن، صحابہ ہاتھ انج کر لیندے سن اگے۔ وہ انج کھلونے چ عاجزی زیادہ ہے یا اگلے دا نک چوں کوئی شے نکلی انہوں لے کے پھر کر کے انج مر لینا؟ تو جدے ہتھے کوئی شے آ جانی انہیں مارنیاں چھالاں، تو جدے اس سے شے نہ نہیں انہیں کہنا کوئی اوری کرنے ہاتھ انج ملا کے انج مر لینا۔ وہ پائی عاجزی دی انتہا دا نا عبادت نہیں، عبادت کسی اور شے دا نا۔ عبادت کی دا نا ہے کسی نو مستقل من کے واجب الوجود من کے خود مختار من کے او دا ادب کرنا اے دا نا جے عبادت۔ کسی نو مستقل من کے خود مختار من کے انہوں معبود سوکھا کر لینے سمجھان واسطے ہے تے لفظ غلط، معبود من کے مستقل من کے او دا ادب کریے اے دا نا عبادت۔ ہن دیکھو اللہ اکبر، اسی ہاتھ بن کے کھلو کے کدی عبادت کرتے ہیں؟ کدے سامنے کھلوتے ہیں؟ اللہ کی من کے؟ معبود من کے، مستقل من کے، غیر محتاج من کے، کس دا محتاج نہیں۔ ہن اے کھلونا بھی عبادت۔ رکوع گئے کیوں گئے؟ معبود من کے، مستقل من کے، غیر محتاج من کے۔ غیر محتاج من کے او دے آکھے لگیے، او دا ادب کریے، اے جے عبادت۔ لیکن جے غیر مستقل من لئیے، محتاج من لئیے، معبود نہیں محبوب من لئیے، محبوب من کے، محتاج من کے، غیر مستقل من کے جے ادب کریے تے اے دا نا عبادت نہیں، اے دا نا تعظیم ہے۔ دیکھو نا ہونے توڑے پیر صاحب آ جان تے تساں سارے ہیں کھلو نہیں جانا، ادب کرنا ہے نا تساں انہاں دا۔ یہ جڑا ہاتھ بن کے کھلوتے ہو اونج نہیں کھلوتے جویں نماز وچ کھلوئی دا۔ نماز وچ کھلوندے ہو تے بندا ہے عبادت۔ اپنے پیر اگے، اپنے والد اگے، اپنے استاد اگے ہاتھ بن کے کھلوتے ہو تے کی سمجھ کے؟ معبود سمجھ کے یا محبوب سمجھ کے؟ مستقل سمجھ کے کہ غیر مستقل سمجھ کے؟ محتاج سمجھ کے کہ غیر محتاج سمجھ کے؟ اور جدوں غیر محتاج سمجھ کے ادب کریے اے عبادت ہے، تے جدوں محتاج سمجھ کے عبادت کریے تے ادب کریے تے اے تعظیم ہے۔ تو انہوں شاید آلے میری گل دی سمجھنے میں دو مثالاں دینا۔ جدوں اسی سجدہ کر دیا تو کدا ادب کر دیا؟ اللہ دا۔ کی من کے؟ معبود من کے، مستقل من کے، غیر محتاج من کے سجدہ کر دینا۔ لیکن میں قرآن شریف چ پڑھے ہے اللہ نے ایک باری سارے فرشتیاں نو آرڈر کیتا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور فرشتیوں جنہوں میں آدم چ روح پالا نا، برابر سرابر کرنا، سارے ہی سجدہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر روح پائی، آرڈر فرمایا اسجدوا لآدم، چلو بھی سارے حضرت آدم نو کرو سجدہ۔ اللہ دا آرڈر ملیا، جبریل بھی سجدے دے اندر، میکائیل بھی سجدے دے اندر، اسرافیل بھی سجدے دے اندر، عزرائیل بھی سجدے دے اندر، عرش والے فرشتے بھی سجدے دے اندر، آسمان والے فرشتے بھی سجدے دے اندر۔ یا اللہ کوئی باقی تے نہیں رہ گیا۔ فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس۔ باقی تے سارے فرشتے سجدے پہ گئے۔ ایک سی بڑا آکڑ ہاں مولوی
وہ آکڑ گیا سن دفع کرو یار اس آکڑ خان لعنت پاؤ ابلیس تے یہ اللہ دے فرشتیاں نے جناب آدم نو سجدہ کیتا کہ نہیں کیتا بولو یہ عبادت بن گیا سی نہیں کیوں اللہ تے شرک دا آرڈر نہیں نہ دیندا اے جدوں فرشتے سجدہ کردے نے اللہ نو معبود من کے بندا عبادت تے جدوں فرشتے سجدہ کردے نے آدم علیہ السلام نو معبود من کے نہیں او دا پیارا من کے غیر محتاج نہیں محتاج من کے اے عبادت نہیں تعظیم بن جاندا ہے ایک مثال قرآن شریف جو سن لو یوسف علیہ السلام نے دیکھا خواب ابا جی میں خواب دیکھے چند سورج 11 تارے میرے اگے سجدے پہ گئے گل سنیے نا تو پھر جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا یعقوب علیہ السلام دی اہلیت 11 پرا سجدے پہ کہ نہیں پہ حضرت یوسف علیہ السلام دے اگے حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیتا ھذا تأویل رؤیا من قبل ابا جی اوڑا خواب میں پہلے ویکھیا سی نا جو اسے دی تعبیر پوری ہو گئی ہے اچھا یعقوب علیہ السلام اللہ نو بھی سجدہ کردے سن کہ نہیں کردے سن یوسف علیہ السلام نو کیتا ہے کہ نہیں کیتا یوسف علیہ السلام دی عبادت کر رہے سن نہیں اللہ دی عبادت یوسف علیہ السلام دی تعظیم اور شفقت پتہ لگا عبادت اے دا نا ہے جدوں کسے نو مستقل سمجھ کے غیر محتاج سمجھ کے ادب کریے عبادت ہے وگرنہ جی او دا محبوب سمجھ کے ادب کریے تے عبادت نہیں تعظیم بن جاتی ایتھے میں کہ شک دا کیڑا کٹ دیا کوئی میری تقریر تو یہ نہ سمجھ لے کہ سنی کہندے نے قبراں نو سجدہ جائز ہے یا اللہ تو علاوہ کسی اور نو سجدہ جائز ہے نہیں جڑے حکم پہلیاں شریعتاں سن انہاں حکماں چوں صرف اوہی باقی ہے جنہوں نبی کریم علیہ السلام نے منسوخ نہیں کیتا چونکہ سجدہ تعظیمی نو نبی کریم علیہ السلام نے منسوخ کر دیتا ہے اس واسطے جڑا بندہ کسے قبر نو سجدہ کرے گا معبود سمجھ کے کرے تے مرتد جب پیارا سمجھ کے کرے تو پھر بس اینا کو رحم ہے جویں سور کھانا آرام ہے اور سانو آندے ہو تو یہ سجدہ کر دے ہو قبرانو انہوں یاد نہیں پورا کہ میں پتہ نہیں 30 واری کے 31 واری مدینہ شریفوں ہو کے آیا اسی اللہ دی قسم کدی سرکار دی قبر نو سجدہ نہیں کیتا سی کہ اتھے کسی اور دی قبر نو کہ میں سجدہ کر دے نا اسی آنے سجدہ تعظیمی حرام تے جے کسی نو معبود سمجھ کے کوئی سجدہ کرے گا تے اے ہے عبادت اے اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت شرک ہو جائے گی بندہ مرتد ہو جائے گا سانو کئی لوگ کہنے لے تسی سجدہ تے کر دیو میں کہا کیویں کر دیں نہیں تسی نہیں کر دے چم دے نہیں چمدہ سجدہ ہی ہے نا چمنا سجدہ ہی ہے نا میں تھے تربیت نشست کر رہا سا محمد پورے ایک مولوی صاحب کھلو گئے تے کہنے گے نہیں یہ تھی چم دے ہو نا چمنا تے سجدہ ہی ہے نا میں اور بڑے گر ورتے ہیں پر نہ منیا پھر میں اخیر پوچھو تیرا بیاہ ہو گیا کہتا جی کی مطلب میں کہ 10 تے سے تیرا بیاہ ہو گیا اور ظالمہ جنوں جدے تے تینوں پیار آ جائے پتہ نہیں ہو دی کیڑی کیڑی تھان چوم لینا سن تے مصطفیٰ دے نا تے پیار ہوندا سی اسی مصطفیٰ دا نا چمنے نے چمنا کوئی سجدہ ہے ہاتھ چمنا بھی جائز ہے پیر چمنا بھی جائز ہے نبی کریم علیہ السلام دے کول ایک وفد آیا وفد عبد القیس ڈاچیاں تے سوار نے سرکار سامنے ہوئے نا انہوں دے یک دم انہوں نے چھالا ماریاں کننا نقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ
تو انہوں نے آن کے نہ سرکار دے ہاتھ بھی چومنے شروع کرتے، پیر بھی چومنے شروع کر دیتے۔ نہ ہاتھ چومنا شرک ہے، نہ پیر چومنا شرک ہے۔ ایک بیلی کہنے لگے نہیں وہ زندہ دے چومے جا سکتے ہیں، تو یہ جڑا ہے نا جدے جسم چو جان نکل جائے انہوں چومنا نہیں چاہیے، یہ چومنا شرک بن جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی جنت البقیع دے اندر سب تو پہلے دفن ہون والے صحابی حضرت عثمان بن مظعون دا جدوں انتقال ہویا، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، تے نبی کریم علیہ السلام نے تشریف لیا کے اپنے پیارے صحابی دا متھا چومیا۔ پورا چیپٹر موجود ہے باب تقبیل المیت۔ ہو سنو، نبی کریم علیہ السلام دا جس ویلے وصال مقدس ہویا، سرکار دی روح اقدس نے پرواز کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نو پتہ لگا، تشریف لے آئے، آ کے نا سرکار دے چہرہ انور تے پیاسی کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹا کے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم علیہ السلام دا متھا چومیا تے فقالا یا نبی اللہ، سرکار دے وصال تو بعد متھا چوم کے عرض کیتا یا نبی اللہ، پتہ لگا کسے میت کسے مردہ جی دی روح نکل جائے او دی پیشانی نو چومنا، او دے جسم نو چومنا، اے تے خود ابو بکر صدیق دی بھی سنت ہے۔ ایتھے گل یاد رکھنا، ساڑھے متعلق رولا پایا جاندہ ہے، ساڑھے بھی بیلی اپنی تقریران دے کاٹی سن رہے ہیں نا، آمدہ بھی تسی جمعے تے ادھوں جو نماز کھلونا لی ہوندی ہے، مسئلے پہلے بیان ہو جاندے نے۔ لوگ کہندے نے جی سنی نبی پاک علیہ السلام تے موت دا وقوع مندہ ہی نہیں، حالانکہ میں پہلی نشستے جتھے بیان کر گیا، سرکار دی روح انور نے پرواز کی تھی، روح پرواز کی تھی، جہان بدل گیا، سرکار دا ایو جسم پھر بھی زندہ ہے۔ اسی سرکار دے موت دی جلوہ گری دے قائل نہ، اسی غیر قائل نہیں۔ امام بخاری دا نام سنے ہیں نا، تے امام مسلم دا نام، امام بخاری استاد نے، امام مسلم شاگرد نے۔ ایک دن امام مسلم اپنے استاد جی امام بخاری دے کول آئے، تے آ کے عرض کیتا استاد جی اے سارے محدثین دے سردار، آج میں نے اجازت دیو نا پیر کڈو نا باہر، میں تواڈے پیر نو چومنا چاہنا۔ امام مسلم نے امام بخاری دے پیراں نو چومیا، دوویں جلیل القدر محدث نے۔ جے پیر چومنا شرک ہوندا، اللہ دی قسم نہ امام مسلم انہاں دا پیر چومدے، نہ امام بخاری انہاں کول پیر چومواندے۔ پتہ لگنا اے چومنا شرک نہیں۔ ساڑھے کے بزرگ گزرے نے، حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، سیال شریف علیہ جنہوں نے شیخ الاسلام کیا جاتا ہے، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ چشتی بزرگ سن، چشتیاں دا انداز ہی والہانہ، نرالا انداز، اسی تے ڈر ڈر کے کھلوئی دا نا دور، اسی گندے مندے، اسی کتھوں قابل کے سرکار دی جالیاں نو اسی لب لائی، اس تے ادب نالی بار کھلوتے رہی دا نا۔ وہ چشتیاں دا انداز والہانہ، کدی ادھر چم کدی ادھر چم، وہ شرطیاں پھڑ لیا، اشتفل انتر ایوہ حضا شرک، اب تو کوئی چمی جاننا ہے تے شرک ہے۔ تے خواجہ صاحب صرف پیر ہی نہیں سن، بہت بڑے عالم بھی سن، عربی بڑی شاندار بول دے سن۔ انہاں 2 منٹ لائے تے شرطہ چپ، وہ اپنے مولویوں نو لے آئے، متبع آ گئے، تو متبع بھی چپ، گل ہی نہ کر سکے۔ اخیر گل ود گئی، طے پایا کہ گورنر مدینہ قاضی مدینہ نال خواجہ صاحب دا مناظرہ ہوئے گا اس مسئلے سے۔ میں سن 82 پہلی باری گیا اتھے مدینہ منورہ، میں نے اتھے دے لوکاں گل سنائی، کمرہ مقرر ہو گیا جی ایتھے ہونا ہے، ایتھے مناظرہ ہوئے گا۔ حضرت خواجہ صاحب گئے تھے، کہ سارے علماء بیٹھے سن۔ خواجہ صاحب نے انہوں نے کہا جی میرا دل کردہ ہے پہلے میں 2 رکعتاں پڑھنا، پھر گل کر دیا۔ انہوں نے کہا پڑھ لے، سب لے پڑھ لے۔ اور خواجہ صاحب نے 2 رکعتیں انج پڑھیاں، نہ سی سنیاں نہ ڈٹھیاں،
اچھی اچھی نیت کر لی جناب، اچھی ساری اللہ اکبر، کلے ہی نما اللہ اکبر، سنا بھی کلیاں، سورت فاتحہ بھی کلیاں، بعد والی سورت بھی کلیاں، اچھی پڑھتے رہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع چلے گئے، رکوع جا کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کھڑے ہو گئے۔ ان جو گئے نا سجدے، متھا نہیں لایا، نک نہیں لایا، جانے کیتا اللہ اکبر سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ۔ وہ 3 باری چم کے نا سجدوں کھلو گیا، دوجا سجدہ بھی انج کیتا۔ وہ سارے مولوی صاحبان سعودی عرب دے ویکھی جان، بیٹر بابا کری کی جاندہ، انہاں 2 رکعتاں پڑھ کے کیا چلو بھی کرو شروع، مناظرہ کریے۔ انہوں نے کہا چل بابا تیرے نال مناظرہ کی کرنا، تین تو نماز بھی نہیں آتی۔ انہوں نے کہا مینوں نماز کیوں نہیں آتی؟ میں تواڈے سامنے نہیں پڑھی، اہل ہے تیری تے نماز ہوئی نہیں۔ بھئی کیوں نہیں ہوئی؟ تواڈے سامنے میں قبلے ال منہ کیتا کہ نہیں؟ ہاں کیتا قبلے ال، پر تیری نماز نہیں ہوئی۔ او بھئی میں پھر تکبیر تحریمہ کہی کہ نہیں؟ او ہو تکبیر تحریمہ تے تو کہیے نا، پر تیری نماز نہیں ہوئی۔ او میں تواڈے سامنے اچھی سنا نہیں پڑھی، سورت فاتحہ نہیں پڑھی، بعد والی آیتاں نہیں پڑھیاں، او ہو پڑھیاں تے ہیں پر تیری نماز نہیں ہوئی۔ فرمایا تواڈے سامنے میں رکوع نہیں گیا، گیا ہے تو میں تسبیحاں نہیں پڑھیاں نے، پھر نماز نہیں ہوئی۔ جو تو سجدے گیا سا نا، تو متھا نہیں سی لایا، تو صرف چومیا سی۔ تے چومن نال سجدہ تے نہیں ہوندا نا، سجدہ تے ہوندا وضع الجبہۃ علی الارض، زمین تے متھا رکھن نال، تو متھا تے لایا ہی نہیں۔ فرمایا اچھا میں نماز دی نیت بھی کراں، منہ بھی قبلے ول کراں، پھر تکبیر تحریمہ بھی کواں، ثنا بھی پڑھاں، قرات بھی کراں، رکوع بھی جاواں، رکوع دیاں تسبیحاں بھی پڑھاں، نماز دے اندر میں رکوع اٹھ کے سجدے جاواں، صرف متھا نہ لاواں، 3 باری چم کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھاں، میرا سجدہ نہیں پڑھیا، نماز نہیں ہوئی۔ تے جدوں میں روزے دی جالی نو چومیا سی، میرا تے منہ بھی قبلے وال نہیں سی، میری تے نماز دی نیت بھی نہیں سی۔ جے ایتھے سجدہ نہیں بندا تے ایتھے سجدہ کیویں بن جاندا؟ اللہ سعودی علماء کہنے روح انت انکا مجنون، جا بابا تو دے پاگلیں تیرنا گل کرن دے فائدہ ہی کوئی نہیں۔ صادق ہوں اپنے قول کا، صادق خدا گواہ، صادق ہوں اپنے قول کا، صادق خدا گواہ، صادق ہوں اپنے قول کا، صادق خدا گواہ، سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ اور بھائی اسی شرک فی العبادت نہیں کرتے۔ شرک دی دوسری قسم ہے شرک فی الذات، کہ جس طرح دی اللہ دی ذات ہے اس طرح دی ذات کسی ہور نو مننا۔ اسی لکھ لعنت پانے ہو دیتے جڑا اللہ جی ذات کسی ہور دی مننے۔ نبی کریم علیہ السلام ساری کائنات دے سردار نے، ساڑھے امام نے، پر اسی آنے اللہ نو کسے نے بنایا نہیں، وہ آپ ہی ہے۔ تے نبی کریم علیہ السلام تے بننے چ بھی اللہ دے محتاج نے۔ ساری کائنات تو پہلے اللہ نے نبی پاک دا نور بنایا، جے نور نہ بناندا سرکار نہ بن دے۔ پھر ختم نبوت دا تاج پوایا، جے اللہ ختم نبوت دا تاج نہ پواندا تے خاتم النبیین نہ بن دے۔ جے رب رحمت للعالمین نو شانہ نہ دیندا تے شانہ نہ ملنیاں۔ اپنی ہر شان اپنے ہر کمال دے اندر نبی پاک اللہ دے محتاج نے، تے میرا اللہ کسے دا محتاج نہیں۔ اسی شرک فی الذات نہیں کر دے۔ اور تیجی قسم کیڑی رہ گئی؟ شرک فی الصفات۔ جدو اسی ایک گلنا سنانے ہیں نا، سانو یہ ساتھی کہندے نے ہاں تسی شرک فی العبادت بھی نہیں کر دے، اوکھے اوکھے من جاندے نے۔
شرک فی الذات تے تسی کردے نہیں، لیکن شرک فی الصفات کردے ہو۔ ویکھو نا، علم غیب اللہ دی صفت ہے، تسی نبی پاک وچ بھی یہ صفت مندے ہو۔ حاضر ناظر ہونا، شہید ہونا، یہ اللہ دی صفت ہے، تسی نبی پاک سے بھی یہ صفت مندے ہو۔ حاجت روا، مشکل کشا ہونا، یہ اللہ دیاں صفتاں نے، تسی نبی پاک نو بھی مندے ہو۔ داتا تے اللہ دی ذات ہے، تسی لاہور والے نو بھی داتا منی جاندے ہو۔ اے شرک تے تسی کردے ہو نا، ایتھے لگدی ہے غلطی۔ میرے پترو جے میری گل دھیان نال سن لو تے تہاڈی غلطی نکل جائے گی۔ کئی باری انج ہوندا ہے، خالق اور مخلوق دونوں تے لفظ ایک بولیا جاندہ ہے، لیکن لفظ ایک بولن نال شرک نہیں بندا۔ شرک ادوں بندا ہے جدوں معنی چ برابری ہوے۔ جے معنی چ برابری نہیں تے لفظ ایک آن نال شرک نہیں بندا۔ دو چار مثالاں دے دیا۔ اللہ زندہ ہے کہ نہیں؟ بولو یار، اچھی کہہ دیو۔ اللہ کی ہے تے تسی وہ بھی زندہ، تسی بھی زندہ۔ خالق مخلوق دونوں تے لفظ ایک آ گیا نا، تو شرک بن جائے گا؟ نہیں، اس واسطے کہ لفظ ہی ایک آیا نا، مانا تھی کو جیا نہیں نا۔ اللہ نو کنے زندہ کیتا ہے؟ وہ تے آپ ہی ہے۔ تو مینوں تینوں کنے زندہ کیتا ہے؟ اللہ نے۔ اسی زندہ ہون وچ پھر زندہ رہن وچ اللہ دے محتاج ہاں، میرا اللہ کسے دا محتاج نہیں۔ اچھا میں تے تسی اسی مومن ہاں کہ نہیں؟ ہاں اسی کی ہیں؟ تو او المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ بھی مومن، اسی بھی مومن۔ خالق مخلوق دونوں تے لفظ ایک آ گیا، شرک میں بڑھے گا کیونکہ معنی چ برابری نہیں۔ اسیاں مومن کی معنی من لین والے، اللہ مومن امن دین والا، ایمان بخشن والا۔ تو ایک مثال اور سن لو۔ اے نور آصف ساڑھے کول بیٹھا ہے، اے حکیم، اے امتیاز بھی حکیم، تے او انہو علیم حکیم، او بھی حکیم ہے بھی حکیم۔ لو خالق مخلوق دونوں تے لفظ ایک آ گیا تو شرک بن جائے گا؟ نہیں۔ اے حکیم نے کس معنی؟ نبض ویکھن والے، بیماری چیک کرنے والے، دوائی تجویز کرنے والے، پڑیاں بنن والے۔ او حکیم ہے، حکمت عطا فرمان والا۔ تو جدوں اینا فرق آ جائے لفظ کون نال شرک نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ رؤوف رحیم ہے کہ نہیں؟ ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ پر جدوں نبی کریم علیہ السلام دی واری آئی، سورہ توبہ 11واں سپارہ، سورہ توبہ دی سیکنڈ لاسٹ آیت کہ اللہ نے اپنے محبوب دی نعت بیان کی تھی نا، اے شان محبوب نو ہی دیتی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ بھی رؤوف رحیم، نبی کریم علیہ السلام بھی رؤوف رحیم۔ خالق مخلوق دونوں تے لفظ ایک آ گیا، شرک بن جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ معنی ایک ہو جیا نہیں نا۔ اللہ نو رؤوف رحیم کنے بنایا؟ وہ آپ ہی ہے۔ تے سرکار نو رؤوف رحیم کنے بنایا؟ اللہ نے۔ سرکار ساڈے تے رؤوف رحیم ہون وچ اللہ دے محتاج، تے میرا اللہ کسے دا محتاج نہیں۔
تو جدوں اینا فرق آ جائے لفظ ایک آن نال شرک نہیں بنتا. مثالاں تے کنیاں ہی ساریاں ایک ہور لے لو. ساڈے جڑے مخالفین نے نا سانو مشرک کہن والے یہ بھی جلسے کراؤندے نے. جو جلسے کراؤندے نا انہاں دے بینر چھپدے نے, فلیکساں بندیاں نے, اشتہار لکھیا جاندا ہے. جڑا مہمان آئے گا نا وہ نام نہ لکھا ہوندا مولانا. کی لفظ لکھا ہوندا مولانا. اے بھی مولانا تے او انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. وہ بھی مولانا اے بھی مولانا. ایک مولانا تے روز ہی ٹی وی تے بیٹھا ہوتا ہے نا, مولانا فضل الرحمان. خالق مخلوق دونوں تے لفظ ایک کے, شرک نہیں بنتا کیونکہ مانا ایکو جہا نہیں. وہ کھاندا کچھ نہیں ہے, چھڑدا کچھ نہیں ہے. تو جو اینا فرق آ جائے نا لفظ ایک آن نال شرک نہیں بنتا. پھر ہے جس ویلے داتا صاحب دا عرس ہوندا ہے نا تو خاص طور تے سٹکر بنتے ہیں داتا فقط اللہ کی ذات ہے, باقی سب شرک و بدعت ہے. تو لکھے ہوتا ہے حسبنا اللہ, حسبنا اللہ. ترجمہ یہ کر دیں اندر نہیں لاہور والے نو داتا نہیں کہنا چاہیے, داتا تو صرف اللہ ہے. کیوں بھی ستیانے دی اس مسجد چون والے ہو لفظ داتا ڈاڈا یا لفظ رب اچھی بولو. اللہ تو بغیر کسی اور نو رب کیا جا سکتا ہے؟ جلدی کی جس قرآن نے آکھیا جے, قرآن نے آکھیا ہے 12واں سپارہ سورہ یوسف. یوسف علیہ السلام جدوں گئے نا جیل تے دو بندے ہور بھی جیل آئے. ایک سی بادشاہ دا کک, ایک بادشاہ دا ساکی. ایک بادشاہ نو شراب پیاؤن والا, دوجا بادشاہ دی روٹی پکاؤن والا باورچی. دونوں تے الزام ہے سی کہ انہاں دونوں رل کے بادشاہ نو زہر دین دی سازش کی تھی. یہ دونوں سازش دے الزام وچ حوالات. ایک دن دونوں یوسف علیہ السلام کو لا نہیں گئے, کہیں گے یوسف اساں دونوں نے ایک ایک خواب دیکھے, تو بندہ بڑا چنگا ہے, سانو خواباں دا مطلب دس. فرمایا کی خواب آیا تانوں؟ پرسنہ ساکی کہنے لگا میں خواب دیکھے ہے کہ میرے ہاتھ چنگور نے تے انی ارانی اعصر خمرہ, میں نچوڑ کے شراب بنا رہے ہیں. باورچی کہنے لگا میں خواب دیکھے ہے میرے سر تے روٹیاں, ہوا چوں فضا چوں پرندے آ کے چنجاں نال توڑ کے میرے سر دیاں روٹیاں کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے علم دا اظہار کیتا. فرمایا چھوٹی جی گل پوچھی جے میں تے اس نوں بڑیاں دس سکنا. پھر اللہ دی توحید دا سبق دیتا, یعنی اللہ نو منوان واسطے اللہ دی سنت یہ ہے کہ پہلے اپنے پیاریاں نو منواندا ہے. ساڈے کولوں منوانا سی نا اللہ نے اپنے آپ نو, تے اللہ نے کیتا کہ پہلے اپنا سونا محبوب بھیجا. لوگو ویکھ لو جدی مخلوق دی ایڈی شان ہے, او دے بہنان والے دی شان کنی ہوئی. پھر یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا, خواب دا مطلب سنایا. فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اوے میرے جیل دیو ساتھیو, تواڈے خواب دا مطلب پتہ کی ہے؟ اور جدے تے الزام لگا سی نا او جڑا شراب نچوڑ کے شراب بنا رہے نا, او تے الزام ثابت نہیں ہوئے گا. ڈیوٹی تے بحال ہو جائے گا تے بحال ہو کے کرے گا کہ فیسقی ربہ خمرا, او اپنے رب نو شراب پہ آئے گا. کنوں شراب پہ آئے گا؟ بولو. اپنے رب نو شراب پہ آئے گا. او کیڑا رب ہے جڑا شراباں پیندا ہے؟ ایک رب میرا اللہ, دوجا رب بادشاہ.
اللہ بھی پالدا ہے بادشاہ بھی پالدا ہے لفظ دوواں تے ایک آیا پر شرک نہیں بنے گا کیونکہ اللہ جدوں پالدا پالن تو پہلے کچھ لیندا نہیں اللہ پالدا ہے کل کائنات نو تے بادشاہ کل کائنات نو نہیں پالدا چند لوکاں نو پالدا ہے اللہ پالن تو پہلے کسے کو لیندا کچھ نہیں تے بادشاہ پالدا بعد وچ پہلے ٹیکس لے پہلے جرمانہ لے پہلے گفٹ لے انجی داتے نے دو ایک ہے اللہ ایک ہے لاہور والا دیندہ او بھی یہ دیندہ اے بھی یہ پر فرق ہے اللہ دین لگیا پہلے کسے کو لیندہ کچھ نہیں تے دیندہ بھی کل جگ نو ہے لاہور والا دیندہ چند لکھ لوکانو بر ادھروں لئی جاندہ ادھر تہی جاندہ ہے اور شرک نہیں بنتا ایک ویلی میں نے کہندہ تو قرآن جو وخا سکنا کہ اللہ تو بغیر کوئی اور داتا ہے میں کہا میں تو وخا دیں گا تو پتہ نہیں مننا ہے کہ نہیں مننا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور کڈا ہی چنگا ہوندا جے اے اللہ دے دتے تے اللہ دے رسول دے دتے تے راضی ہو جاندے پھر چنگا کی ہوندا جنت چلے جاندے جنت ہوا جائے گا جڑا اللہ نو بھی داتا مننے گا میرے مصطفیٰ نو بھی داتا مننے گا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ تے کہن سانو اللہ کافی ہے تو میرے پترو حسبن اللہ دا معنی سمجھ لو سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون سانو اکوں اللہ بھی دے گا تے اللہ دا رسول بھی عطا فرمائے گا تو جنت ہوا جائے گا جڑا کہے گا کون دیتا ہے دینے کو یہ کون دیتا دینے والا ہے سچا بھی دینے والا ابھی تقریر نو کریے بند شرک دیاں کنیاں قسماں نے شرک فی العبادت اسی صرف اللہ دی عبادت کر دیں کسی اور دی عبادت نہیں کرتے دوسرا شرک فی الذات اسی اللہ جی ذات کسی دی مندے نہیں تیجی ہے شرک فی الصفات اسی اللہ جی صفت کسے مخلوق دے اندر نہیں مندے اللہ دیاں ساریاں شانہ ذاتی نے میرے مصطفیٰ دیاں ساریاں شانہ عطائی نے اور یارو گفتگو ختم گلے تے نہ بڑا بوجھ بنے ہیں دیکھ دے پہ ہو تو پھر آرام بھی تے ملدا نہیں وچکار بر تقریر بھی ویسے 55-56 منٹ ہو گئی ہے تو گفتگو ختم میرا خیال ہے تو انہوں مسئلہ سمجھ آ گیا ہونا پھر بھی جنہوں مسئلہ سمجھ نہیں آیا میری کوئی گل کمزور لگ دی ہے تے بڑے آرام نال کھلو کے سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا سکتے ہو جی نہ جڑا بندہ کہ میں اللہ کو نہیں منگتا صرف نبیاں کو منگتا وہ تو ہے ہی بے ایمان اسی تو منگتے اللہ کو نہیں ہیں باقیاں نو وسیلہ سمجھتے ہیں ادھر آؤ نظر تو مسئلہ سمجھاوا میں اگر اپنی کنگھی دینا میں تھوڑے کو کنگھی منگی
तुसां दित्ती? तुसां मैनूं क्यों नहीं आखिया अल्लाह कोलों मंगो जी, मेरे कोलों क्यों मंगदे हो? इस वास्ते कि तुहानूं पता है मैं अल्लाह नहीं, मैं अल्लाह दे दित्ते चो देना ना, तो मैं भी तुहाडे कोल इस वास्ते मंगिया कि तुहानूं अल्लाह ने दित्ता है तो मैं दे मंग लिया तुहाडे कोलों। असीं भी नबियां वलियां कोलों मंगदे हां कि अल्लाह ने इन्हां नूं दित्ता है। जे आखो तो मैं मसला कुरान चों साबित कर दियां। हाँ जी, उस कुरान शरीफ फाड़ी यार जरा लियाओ जी। कोई तगड़ा जिहा हाफिज़ बैठा है थे कि नहीं? पानी दे यार। लो जी आयत सुनो। वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाह, जिन्ना ने अल्लाह दी राह च हिजरत की। कड्डो 17वां सुपारा। मुहाजिर किनू कहंदे ने? मेरी गल ध्यान नाल सुनिया जे, बड़ी कीमती गल है, तुहानूं मुफ्त च लभन लगी। जिन्ना ने अल्लाह दी राह च हिजरत की है। मुहाजिर कौन है? मुहाजिर का एक मान है जिन्हें अल्लाह रसूल की रजा की खातिर घर बार छड़िया, ये भी मुहाजिर। तो मुहाजिर का एक माना बुखारी शरीफ के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमूदा मौजूद है, अल मुहाजिरो मन हाजरा मा नहल्लाहु अन्हु, जड़ा रब दियां रोकियां चीज़ां तो रुक जाए वो भी मुहाजिर। मुहाजिर कौन है? जड़ा भैड़ियां चीज़ां दे नेड़े ना जाए। सुम्मा कुतिलू, फिर मुहाजिर कत्ल हो गए, अल्लाह के प्यारे कत्ल हो गए। औ मातू, या मर गए। कत्ल और मौत तो बाद लयरज़ुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, अल्लाह ताला इन्हां नूं मरण तो बाद, कत्ल होने तो बाद जरूर भी जरूर रिज़्क़े हसन अता फरमांदा है। मुहाजिरां नूं मरण तो बाद, कत्ल तो बाद की मिलता है? बोलो, रिज़्क़े हसन। उच्ची कह दो रिज़्क़े। किन्नू में होरां नूं भी मिलता है, पर इन्हां नूं भी मिलता है, जरूर मिलता है इन्हां नूं, मुहाजिरां नूं। अबू बकर मुहाजिर हैं कि नहीं? उमर, उस्मान, अली, फिर सरकार गौस पाक, अल्लाह के जिन्हें भी अल्लाह के वली ने, इन्हां नूं अल्लाह ताला कबरां की देंदा रिज़्क़े हसन। हुण 14वां सुपारा। वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसनन, ते जिन्नू फिर असीं रिज़्क़े हसन देने हैं, फहुवा युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, जिन्नू रिज़्क़े हसन देने और फिर वंडदा लुको के भी, ऐलान करके भी। वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसनन फहुवा युनफ़िक़ु मिन्हु फहुवा युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा। इत्थे अल्लाह फरमांदा पिया ना, वो वंडे ने नहीं एतबार ते दाता साहब कोल चल जाओ। फिर लभदा किनू है? जड़ा मंगे, जड़ा मंगदा नहीं उन्होंने लभदा भी कोई नहीं। आ दुकाना खुलियां ने ना, किसी दुकान पर जाके चुप करके खलो जाओ, कभी सौदा लभेगा नहीं। सौदा किनू लभदा? जड़ा कहना मैनू पैप्सी दे, 2 किलो चीनी दे, 3 किलो मावां दी दाल दे, 5 किलो का डब्बा दे घ्यो वाला, उन्होंने लभदा है ना। ये जड़ियां बारगावां ने ना, इत्थे भी उन्होंने लभदा जड़ा कि महंगा दा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल
صدقہ نور کا منگنا انہاں کولوں تے اللہ دی عطا دا ذریعہ سمجھ کے منگنا ہے بندہ سمجھ کے منگنا ہے خدا سمجھ کے نہیں منگنا منگنا اللہ کو لگی تو جے انہاں کولوں منگنا ہے تو وسیلہ سمجھ کے تسلی ہوئی کہ نہیں الحمدللہ ہاں جی ہور بھائی کیا شرک ہے بس گل ختم ہوئی گل میں صرف شرک دی کر رہے بس اینی گل خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی کلے ہو نہ کلے پھر تسی مزار نو لب لا لو کسی دے سامنے ہو تو پھر بالکل نہ چومے جے دوروں کی پتہ لگے گا مولوی کی کرتا پیا انہوں نے کنوں سمجھاتے رہیں گے جی اسی صرف لب لائے نے متھا نہیں لایا انہوں نے کہنا مولوی سجدہ کرتا پیا اس واسطے جنہ روکیا نا اس پیش نظر روکے دیکھو نا کڑی سونی گل کی تھی سرکار نے دعا منگی سی یا اللہ میری قبر سجدہ گاہ نہ بنے یہ دعا کدوں منگی سی وصال دے وقت آخری دن ہی دعا منگی یا اللہ میری قبر سجدہ گاہ نہ بنے یہ دعا قبول ہو گئی کہ نہیں ہوئی تو پھر اے بھابی رولا پاندے نے ایویں جھوٹ بول دینا سجدہ کدوں کر دیں یہ تو سرکار دی دعا قبول ہو گئی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد میرے لجپال آقا نے دعا منگی کہ الحمدللہ کوئی مسلمان نبی پاک دی قبر نو بت نہیں منتا یہ نبی پاک دی قبر نو مندا تے روضۃ من ریاض الجنہ مندا ہاں جی سوال کیا جاتا ہے کہ یار میرے کسی اور بیلی نو بھی بولن دیو جنہ واسطے آیا نا انہوں نے کسی نے بولن دیو نا میں تسلی کرانی ہے اسی اللہ دی قسم مشرک نہیں جے اسی موحد موحد چلو ہن تسی پوچھ لو پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا مجھ سے کرو ہاں جی تو آپ حضرات کہتے ہیں سب محبت والے منظور دعا کرنا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولاد میں دیتا ہوں جس کو چاہوں بیٹیاں دوں بیٹے دوں آپ کا کسی دربار پہ یار سوال پھر وکھرے وکھرے کرو نا پہلا سوال یہ آیا کہ دعا صرف اللہ کو کرنی ہے اصل چ دعا دے دو معنی نے ایک دعا دا معنی ہے اللہ کولوں منگنا ایک عبادت ہے بلکہ انہوں کیا گیا الدعاء مخ العبادہ ایک دعا دا معنی ہے پکار فریاد اے شعر پڑھنا نہیں چاہیے شک پہ لوگوں کو جڑا ہے نا منظور دعا کرنے دا مطلب ہے منظور فریاد کرنا دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے کیا خذ اربعۃ من الطیر 4 پرندے لے لے فسرہن الیک پھر چواں نو نا اپنے نال مانوس کر لے پھر چاراں دا مکس کیما کر لے مکس کیما کر کے نا ثم جعل علی کل جبل منہن جزء جڑے پہاڑ نے نا تھوڑا تھوڑا مکس کیما ہر پہاڑ ثم ادعوہن پھر انہاں نو دعا کر کی مطلب پکار پتہ لگا قرآن کہندا دعا دا ایک معنی پکار بھی تے اللہ نبی نو کہہ رہے پرندیاں نو پکار تے پرندیاں دی عبادت کر رہے سن کوئی ابراہیم علیہ السلام جڑی عبادت ہے وہ اللہ کولو منگن دا نہ عبادت ہے کسی اور کولو پکارنا فریاد کرنا یہ بھی دعا دا معنی ہے لیکن چونکہ لوگوں کو شک پہ سکتا ہے اس واسطے دعا یہ لفظ منگنے پڑھنے نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا ہن دوجا جی سوال اولاد کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اولاد بیٹے یا بیٹی اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں باپے نے یہ دیا یا دربار پہ آنے بابا جی مجھے اولاد دو بیٹا دو بیٹی دو ایسا کہنا کیسا
جڑا بندہ اللہ تو علاوہ کسی اور نو پتر دین والا حقیقی سمجھو بے ایمان ہے. ٹھیک ہے کہ اصل جو پتر بابے نے دینا وہ بندہ بے ایمان ہے. تو جب بندہ یہ سمجھے یہ دی دعا اللہ قبول کر لے گا تو مینوں پتر مل جائے گا تو یہ جائز ہے. ہوں دیکھو نا جبریل علیہ السلام آ گئے حضرت سیدہ مریم کو پورا بشر بن کے. حضرت مریم نے فرمایا تو کون ہے کی لین آ گیا میرے بند کمرے تو ہے کون؟ انہاں کہا تو ڈر نہیں فکر نہ کر انما انا رسول ربک میں تے تیرے رب دا بھیجیا فرشتہ ہاں جبریل ہاں. جبریل تو آیا کی لین ہے؟ فرمایا لی اہب لکی غلاما زکیا میں جبریل تینوں ایک سونا جا پتر دین واسطے آیا. میں جبریل ایک سونا جا پتر دین واسطے آیا. پتر تے اللہ نے دینا سی لیکن جبریل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس واسطے کہ ایڈا ورب ہوں نا فیل کدی اس فیل دی نسبت ہوں ہے ڈائریکٹ فائل والا انہوں کیا جاندہ ہے حقیقت. کدی فیل دی نسبت ہوں ہے ریزن وال سبب وال. جدو ریزن اور سبب وال فیل دی نسبت ہوئے نا انہوں کیا جاندہ مجاز. میرا سنگ سکنڈیا یار ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اچھا میں کی کیا سی میرا سنگ سکنڈیا میں پانی دا گھٹ پرے تے ٹھنڈ پہ گئی میرا سنگ ٹھیک ہو گیا. یہ ٹھیک کنے کیتا ہے جی؟ اللہ نے کہ پانی نے کیتا؟ اللہ نے ٹھیک. لیکن میں نسبت کے لیے کیتی ہے پانی وال. کیوں؟ پانی نو اللہ نے گلا ٹھیک کرن دا سبب بنایا ٹھنڈ پاؤن دا سبب بنایا. اے جڑا سی نبیاں ولیاں کو منگدے ہیں نا اے انہاں نو سبب بندے ہیں مجاز ہے حقیقت نہیں. حقیقت ہے کسی منگدے ہیں تے صرف اللہ کریم کو منگدے ہیں. ٹھیک ہے ایک اور آیت سن لو. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ جڑے لوکی اللہ دی راہ خرچ کر دینا ان دی مثال کیویں ہے؟ کمثل حبہ جویں ایک دانہ انبتت سبع سنابل اس دانے نے اگائے 7 سٹے. کنے اگائے جی 7 سٹے؟ ایک دانے جو گوندا کون ہے؟ اللہ. تے اللہ نے نسبت فیل دی ادھر کیوں کیتی؟ اس واسطے کہ اگاوندا اللہ ہی ہے پر دانے دے سبب نال اگاوندا ہے نا. تے انبتت فیل دی نسبت اللہ وال تے ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ مؤنث تا سی گئے. تے جس ویلے انبتت دانا اگا سکتا ہے اللہ دی دتی پاور دے نال تے ولی دیو اللہ تعالی پاور دیندا دعا کردا اللہ تعالی پتر عطا فرما دیندا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی ہور بھائی یار میں ایویں للکرے نہیں ماردا کہ اسی مشرک نہیں. اور جب میں کانا ہوں تے میں تواڈے ستیانے آ کے کھول کھلا کے کیوں کہندا کہ اے میرا عقیدہ جو دل کردا میرے تے سوال کر کے تسلی کر لو. یہ مطلب ہے مینوں اپنے عقیدے دی صحت تے پورا یقین ہے. اجازت پھر ہونا جی. کہتے ہیں کہ آپ صاحب مزار سے مانگتے ہیں تھوڑی سفارش کر کے ان کے وسیلے سے اور جو لوگ بت کو سفارشی بناتے ہیں آپ دونوں میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے. بڑا فرق ہے. وزیر اعظم کون ہے اس ویلے؟
عمران خان تو جڑا آخے میں عمران نو وزیر اعظم نہیں منتا، میں علامہ کاشف اقبال نو وزیر اعظم مننا، تسی کی آکھو گے کون ہے؟ یہ آئین دا غدار ہے، کیونکہ انہوں نے وزیر اعظم اللہ نے بنایا نہیں، انہوں نے بنایا، میں وہ حامی نہیں گے، میں مسئلہ سمجھانا پیا۔ اسی طرح کیا اللہ نے بتوں کو سفارشی بنایا؟ نہیں۔ تو جڑا آکھے بت سفارشی نے وہ تو ظلم کرتا ہے نا، جنوں اللہ نے بنایا نہیں انہوں بنائی جاتا ہے، جنوں اللہ نے بنایا انہوں منتا نہیں، ٹھیک ہے؟ قیامت والا دن آنا ہے نا، مسئلہ تو اتنے سمجھ آنا ہے نا، وہ جتھے کوئی کسے پاسوں سہارا نہیں لبنا، اخیر کدے کول جانا ہے تساں؟ اور جے نبی پاک دی برکت نال ہوندا کچھ نہیں، سب تو اوکھا وقت تے قیامت دا ہی ہے نا، اوتھے جا کے کی کہنا تساں؟ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ ایویں گل اپنے حساب نال کرنی چاہیے، خواہ مخواہ مسلمانوں نو مشرک نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں جی کوئی اور بھائی؟ سارے تو صحیح پوچھنے جی بسم اللہ۔ کہتے ہیں کہ اگر اولیاء کرام کچھ کر سکتے ہوتے تو دادا صاحب بم کا دھماکہ ہوا وہ روک کیوں نہ سکے؟ جی اللہ کچھ کر سکتا ہوندا تو کعبے دے اندر جدوں کنکریاں مارن لگے بندے مردے نے، پھر اللہ انہوں نے بچا کے آپ بلاوندا ہے ضیوف الرحمان، وہ تے رب دے مہمان ہوندے نا جی، رب مہمانوں کو بلا کے مروا دینا ہے، اتنے کی جواب دیو گے؟ ٹھیک ہی ہے جی، داتا صاحب یہ ڈیوٹیاں نہیں، وہ صرف دعا کر دیں، دعا کر دیں۔ کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہی ہے، اللہ جی دی ڈیوٹی لا دے، جی اللہ انہوں دی ڈیوٹی لا دے تو پھر وہ نظام چلان گے۔ اسی ساریاں نو اللہ دا محتاج مندے ہیں، صرف اللہ جڑا کسے دا محتاج نہیں۔ ہاں جی اور جی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، وہ عزت و تکریم واسطے ہوتا ہے۔ اللہ انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا، جمع دسی گا جدو فرد واحد واسطے بولیا جائے نا وہ عزت و تکریم دے معنی چ۔ نال میں ایک اور گل کراں، چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کرو گے نا، ساری وجہ اختلاف یہ ہے کہ وڈے بھول جان گے جڑے اصل جھگڑے نے بس اوتھے تک رہو۔ جی بیٹے بیٹے مینوں آواز کی سمجھ نہیں آ رہی، اگے آ جا۔ متھا نہیں لانا چاہیے، متھا نہیں لانا، بس اول تو سامنے چومنا بھی نہیں چاہیے۔ میں مسئلہ بیان کر گیا پہلے جی، دس بسم اللہ جی۔ صلاۃ والسلام علی نار حضرات۔ اسی نکلا کے پیشاب کرتا